بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے لیسن نمبر 8 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے اکبر دی گریٹسٹ مغل ایمپرر، یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 74۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اکبر دی گریٹسٹ مغل ایمپرر۔ اکبر سب سے عظیم مغل شاہنشاہ یا بادشاہ، ایمپرر کہتے بادشاہ، یعنی اکبر جو تھے یہ سب سے عظیم یعنی عظیم ترین مغل شاہنشاہ تھے۔ جلال الدین محمد اکبر واز بارن پیدا ہوئے تھے ان 1542 CE 1542 عیسوی میں۔ ہی رولڈ، اس نے حکومت کی فرام 1556 CE to 1556 عیسوی سے 1605 CE 1605 عیسوی تک۔ آفٹر دا ڈیتھ آف ہمایون ان 1556 CE 1556 عیسوی میں ہمایون کی وفات کے بعد اکبر واز فارملی کراؤنڈ، تو اکبر جو تھا وہ باضابطہ طور پر تخت نشین ہوا، یا اس نے تاج پہنا یا تخت پر بیٹھا۔ اکبر نے مقرر کیا ہیز ٹویٹر، اپنے استاد کو، کیا نام تھا اس کا استاد کا؟ بیرام خان کو، ایز انچارج آف آل گورنمنٹل میٹرز، تمام حکومتی معاملات کا انچارج، یعنی جتنے بھی سرکاری معاملات تھے ان سب کا انچارج مقرر کیا۔ ایٹ دا ٹائم آف ایکسیشن ٹو دا تھرون، یعنی تخت پر فائز ہونے کے بعد یا تخت پر بیٹھنے کے بعد، اکبر واز اونلی 14 ایئرس اولڈ، اکبر کی عمر صرف 14 سال تھی۔ ہی از نون، وہ مشہور ہے، ایز اکبر دی گریٹ، اکبر دی گریٹ کے طور پر، یعنی اکبر دی گریٹ یعنی عظیم بادشاہ یا عظیم شاہنشاہ۔ اکبرز ریفارمز، اکبر کے اصلاحات، اکبر نے کون سے اصلاحات لائے تھے یا کون سے اصلاحات کیے تھے؟ ریفارمز آف اکبر دی گریٹ، اکبر دی گریٹ جو تھے اس کے جو اصلاحات تھے اور ڈسکرائبڈ بلو، وہ مندرجہ ذیل ہے یا ان کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ایٹ دا اسٹارٹ آف دی رین، حکومت کرنے کے آغاز میں، اکبرز گورنمنٹ، اکبر کی جو حکومت تھی، واز اکنامکلی ویک، تو یہ معاشی طور پر کمزور تھی۔ دی ریونیو یعنی آمدنی، فرام موسٹ پارٹس، زیادہ تر حصوں سے، زیادہ تر علاقوں سے، کوڈ ناٹ ریچ ان ٹریجری، وہ خزانے میں نہیں پہنچ رہا تھا، وہ خزانے میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اکثر حصوں سے یا اکثر علاقوں سے جو آمدنی تھی اور جو دولت تھی وہ خزانے میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ہی جنریٹڈ اے سسٹم، اس نے ایک نظام بنایا، ٹو کلیکٹ ریونیو، آمدنی یا محصولات جمع کرنے کے لیے۔ اکبر ریپلیسڈ اولڈ فیوڈل سسٹم، اکبر نے پرانی جو فیوڈل سسٹم تھا یعنی جو جاگیردارانہ نظام تھا اسے دوبارہ نافذ کیا۔ ود منصبداری کے ساتھ، یعنی منصبداری کی جگہ اس نے جو پرانا نظام تھا فیوڈل سسٹم، جاگیردارانہ نظام وہ نافذ کیا۔ اکارڈنگ ٹو دس نیو سسٹم، اس نئے نظام کے مطابق،
ایوری آفیشل، ہر سرکاری ملازم، ویدر سیول اور ملٹری، خواہ وہ اگر سیول ہوتا یا فوجی ہوتا، یعنی وہ اگر سیول ملازمت کرتا یا فوجی ملازمت میں ہوتا، واز اسائنڈ اے اسپیشل منصب، تو اسے ایک خاص منصب سونپا جاتا تھا یا مناسب ایک خاص قسم کا منصب دیا گیا یا ذمہ داری دی گئی۔ اکبر انٹروڈیوس اے نیو ریلیجس پالیسی، دین الہی، اکبر نے ایک نئی مذہبی پالیسی متعارف کرایا، دین الہی، جسے دین الہی کہا جاتا تھا۔ ہی سلیکٹڈ گڈ پرنسپل، اچھا یہ دین الہی کس قسم کی پالیسی تھی؟ ہی سلیکٹڈ گڈ پرنسپلس، اس نے اچھے اصول منتخب کیے، فرام ڈیفرنٹ ریلیجنس آف دی سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے مختلف مذاہب سے، بر صغیر میں جو مذہب تھے، مختلف مذہب تھے، ان سے اچھے قسم کے جو اصول تھے وہ اس نے منتخب کیے، اینڈ کمبائنڈ دیم انٹو دین الہی، انٹو دین الہی، اور اسے اس نے دین الہی بنایا۔ دس ریلیجس پالیسی، یہ جو مذہبی پالیسی تھی، واز انفورسڈ، تو اس کو نافذ کیا گیا، کب؟ ان 1582 CE، 1582 عیسوی میں۔ بٹ دین الہی اسپرٹڈ اوے، لیکن یہ جو دین الہی تھی اس کو ختم کر دی گئی سون جلد، آفٹر دا ڈیتھ آف اکبر، اکبر کی موت کے بعد۔ مجدد الافسانی's رول، مجدد الافسانی کا کردار واز کروشل، اہم تھا، ان اریزنگ اٹ، اس کو ختم کرنے میں، یعنی دین الہی کو ختم کرنے میں مجدد الافسانی کا کردار بہت اہم تھا۔ اچھا نیکسٹ، ان دا رین آف اکبر، اکبر کی دور حکومت میں، امبر یعنی جے پور، ایک جگہ کا نام ہے، گندوانا، چتور، بہار، رانتمبور اینڈ کلنجر، مروڑ، گجرات، بنگال اینڈ کابل ایٹسیٹرا وغیرہ، یہ جو ایریاز یعنی یہ جو علاقے تھے ور کیپچرڈ، ان پر قبضہ حاصل کر لیا گیا۔ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ ان 1556 CE، پانی پت کی دوسری لڑائی 1556 عیسوی میں پانی پت کی دوسری لڑائی لڑی گئی۔ اچھا، اکبر واز ان کابل، اکبر کابل میں تھے، وین ہی گاٹ دا نیوز، جب اسے یہ خبر مل گئی، کون سی خبر؟ دیٹ ہیمو بکل ہیڈ کیپچر دہلی اینڈ آگرہ، کے ہیبو بکل نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے، اکبر آرڈرڈ این آرمی ٹو مارچ ٹوورڈز دہلی، اکبر نے دہلی کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے فوج کو حکم دیا، اکبر نے فوج کو حکم دیا کہ وہ دہلی کی طرف پیش قدمی کرے یا دہلی کی طرف بڑھے۔ ون یونٹ آف آرمی سیز دا کنٹرول آف ارٹلری آف ہیمو، آرمی کی ایک یونٹ نے ہیمو کی ارٹلری یعنی جو طوفانے کا محکمہ تھا اس کا کنٹرول حاصل کر لیا یا اس کا کنٹرول چھینا۔ وچ کاسڈ اے سیریس بلو ٹو ہز اسٹرینتھ، جو اس کے طاقت کو، اور یہ اس کے طاقت کے لیے ایک شدید دھچکا تھا، اور اس سے اس کی طاقت کو شدید دھچکا لگا، ایون بیفور دا اسٹارٹ آف ریئل ایکشن، یعنی حتیٰ کہ حقیقی عمل شروع بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی حقیقی جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی، یہ دھچکا اس سے
اس وقت لگا۔ ان 1556 CE 1556 عیسوی میں both armies arrayed against each other، دونوں فوجیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئے ان دا بیٹل فیلڈ آف پانی پت، پانی پت کے میدان جنگ میں۔ پانی پت کی جو بیٹل فیلڈ تھی یعنی جو میدان جنگ تھی وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئی یا لڑنے کے لیے تیار ہوئی۔ دی فائٹ کمنسڈ، لڑائی شروع ہوئی، اینڈ ہیمو آرگنائزڈ اے میجر اٹیک آن مغل ٹروپس، اور ہیمو نے مغل جو فوجی دستے تھے ان پر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ which caused a great harassment to its right and left flanks، جو اس کے تمام جو فلینکس تھے یعنی جو فوجی تھے ان کے لیے کس چیز کا باعث بنا؟ ہراسمنٹ یعنی تکلیف کا باعث بنا۔ اس سے اس کے تمام افواج کو تکلیف پہنچی یا ان کے لیے اس سے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ ڈیورنگ دا فائٹ، لڑائی کے دوران، این ایرو ہیٹ ہیموس آئیز، ایک تیر ہیمو کے جو آنکھ تھی اس پر لگا ایک تیر، اینڈ ہی فیل ڈاؤن فرام ہز ہدا، اور وہ اپنے ہدے سے گر گئے۔ ہدا یعنی ہاتھی کے اوپر جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اسے ہدا کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ فوجی جو تھے یہ ہاتھی کے پیٹ پر بیٹھتے تھے، وہاں پہ یہ سیٹ بناتے تھے اور پھر وہ لڑائی میں شامل ہوتے تھے، تو اسے ہدا کہا جاتا ہے۔ ان دا اینڈ، آخر میں، ہیمو واز کیپچرڈ، ہیمو کو پکڑ لیا گیا، اینڈ براڈ بیفور اکبر، اور اکبر کے سامنے لایا گیا۔ دس، اس طرح مغل جو تھے ریگینڈ دہلی اینڈ آگرہ، تو انہوں نے دہلی اور آگرہ کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ ہیموز ایمبیشنز ڈائیڈ ود ہیمو، ہیمو کے جو خواہشات تھے وہ ان کے ساتھ دم توڑ گئی۔ اینڈ افغان پاور گاٹ ویکن ٹو، اور افغانیوں کی جو طاقت تھی وہ بھی کمزور ہونے لگی۔ آفٹر ورڈز، اس کے بعد دا ریمیننگ افغان، باقی جو افغان تھے، باقی افغان جو تھے، شوڈو، تو انہوں نے ظاہر کیا، انہوں نے دکھایا دیئر ایلیجنس، اپنی اطاعت یا اپنی فرمان برداری۔ آفٹر اسٹرینتھنگ ہز پوزیشن ان دا کیپٹل، اچھا دارالخلافے میں اپنی حیثیت، اپنے رتبے کو مضبوط کرنے کے بعد، اپنی حیثیت کو مضبوط کرنے کے بعد، اکبر's جنرلز کویکنڈ دیئر ایفرٹس، تو اکبر کے جو جرنل تھے انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو ریکور دا لاسٹ ٹیریٹریز، تاکہ کھوئے ہوئے جو ٹیریٹریز تھی یعنی جو علاقے تھے انہیں حاصل کیا جائے۔ اینڈ کانکرڈ گویلیور اینڈ جونپور، اور گویلیور اور جونپور کو فتح کر لیا۔ ان 1605 CE 1605 عیسوی میں اکبر ڈائیڈ، اکبر فوت ہوئے۔ جسٹ بیفور ہز ڈیتھ، یعنی اس کے مرنے کے فوراً بعد، ہی ہیڈ اپوائنٹڈ پرنس سلیم ایز ہز ہیئر، تو اس نے سلیم کو اپنا وارث مقرر کر دیا تھا۔ پرنس سلیم جو تھے اسے اپنا وارث مقرر کر لیا تھا اس نے۔ اچھا، نیکسٹ ہے میجر اینیمیز آف اکبر، اکبر کے بڑے دشمن۔ اکبر ہیڈ ٹو فیس اینیمیز آلسو، اکبر کو دشمنوں کا بھی سامنا تھا۔ دے ور سکندر سوری اینڈ محمد شاہ عادل،
تو ان کے دشمنوں میں سکندر سوری اور محمد شاہ سوری شامل تھے. They were شیر شاہ سوریز نیفیوز. یہ شیر شاہ سوری کے بھتیجے تھے. اینڈ کلیمڈ دا تھرون آف دہلی. اور دہلی کی جو تخت تھی، دہلی کا جو تخت تھا، اس پر انہوں نے دعویٰ کیا. دہلی کے تخت کا انہوں نے دعویٰ کیا. آفٹر دا بیٹل آف پانی پت. پانی پت کی لڑائی کے بعد اکبر ٹرن ٹورڈز دا سوری کلیمنٹس ٹو دا تھرون. تو اکبر جو تھے اس نے اپنا رخ یا اپنا منہ تخت کی طرف جو دعوے دار تھے ان کی طرف کر دیا، اپنا منہ ان کی طرف موڑ دیا. سکندر سوری had taken shelter in the hill fortress of Mankote in Punjab. اچھا، سکندر سوری جو تھے اس نے پنجاب میں منکوٹ کے علاقے میں جو پہاڑی فورٹریز تھے، یعنی پہاڑ میں جو قلعہ تھا، وہاں پہ اس نے پناہ لی ہوئی تھی. اکبر سینڈ ہیز فورسز دیئر. اکبر نے اپنے افواج وہاں بھیج دیے. سکندر سوری سیوڈ فار پیس. سکندر سوری نے امن کی درخواست کی. اینڈ سرینڈرڈ دا فورٹ. اور قلعہ چھوڑ دیا، اور اس نے قلعہ چھوڑ دیا. پرتاپ سنگھ دی فرسٹ. پرتاپ سنگھ اول، پاپولرلی نون ایز مہارانا پرتاپ، جو مہارانا پرتاپ کے نام سے زیادہ مشہور تھے. واز اے ہندو راجپوت. تو یہ ایک ہندو راجپوت تھے. کنگ آف میور، یعنی جو، اور یہ کنگ میور کے بادشاہ تھے. انادر انیمی آف اکبر، اور یہ اکبر کے دوسرے دشمن تھے. ہی واز ٹائٹلڈ ایز میواری رانا. اسے میواری رانا کا خطاب ملا تھا. اینڈ واز نوٹیبل فار ہز ملٹری ریزسٹنس اگینسٹ دی ایکسپینشن آف دی مغل امپائر. اور یہ مغل امپائر میں جو وسعت ہو رہی تھی، مغل امپائر یعنی مغل سلطنت میں جو اضافہ ہو رہا تھا اس کے علاقے میں، تو یہ ان کے روکنے میں جو وہ فوج استعمال کرتا تھا، اس کی وجہ سے مشہور تھے. اکبر ڈیلٹ ود ہیم پولیٹیکلی. اکبر سیاسی طور پر، سیاسی لحاظ سے یا سیاسی طور پر اس کے ساتھ نمٹنے لگے. اینڈ اسٹاپڈ ہز ہارمفل ایکٹیویٹیز. اور اس کے جو نقصان دہ سرگرمیاں تھیں انہیں روکا. ہارمفل ایکٹیویٹیز یعنی نقصان دہ سرگرمیاں، یا اس کے جو نقصان دہ کام تھے انہیں روکا. کس نے روکا؟ اکبر نے، سیاسی طور پر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.